بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کی داستان کربلا لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں حضرت امام حسین کا نام ضرور کمنٹ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور کہا کہ تو ایسا کام مت کر، میرا روب اپنے سر نہ لے۔ میں تیرے سامنے 3 شرطیں رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک مان لے تاکہ تو جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ امام حسین نے پہلی شرط پیش کی کہ کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دے۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو مجھے کسی اور ملک بھیج دے، میں وہاں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چل، پھر میں جانوں یا یزید، جو فیصلہ ہونا ہوا ہو جائے گا۔ عمر بن سعد کو امام حسین کی یہ شرط پسند آ گئی اور کہنے لگا شرطیں اچھی ہیں، ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے۔ عمر بن سعد نے قصد کے ذریعے ابن زیاد تک 3 شرائط پہنچائیں۔ جب تک ابن زیاد تک 3 شرائط پہنچی تو یہ بدقسمتی سے ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام شمر ذی جوشن تھا۔ ابن زیاد نے شمر سے ان شرائط کے بارے میں مشورہ کیا۔ شمر نے ابن زیاد کو کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پنجوں نے انہیں جکڑ لیا ہے۔ اب حسین پھنس گیا ہے، اب کوئی اور فرار ہونے کے لیے راہ نہیں رہی۔ وہ ایک چال چل رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کسی طرح ان پنجوں سے نکل جاؤں۔ اگر آپ اجازت دے دی تو حسین نکل جائے گا۔ ابھی تو چاروں طرف سے فوجیوں نے جکڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو بالکل مہلت نہیں دینی چاہیے۔ شمر نے کہا کہ یہ ساری شرارت مجھے عمر بن سعد کی معلوم ہوتی ہے، وہ امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایسا کرو، عمر بن سعد کو معزول کر دو، اس کی جگہ مجھے دے دو۔ میں گورنر بن جاتا ہوں اور یہ مہم بھی مجھے ہی دے دو، اس مہم کو پورا کروں گا، مجھے بھیجو۔ ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا۔ پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا، شمر کے کہنے پر اور مضبوط ہو گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام خط لکھا اور شمر کو دے کر بھیج دیا۔ اس نے خط میں لکھا کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ صلح کی تجویز دو۔ خبردار، اگر امام حسین پہلے میرے اور پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو۔ کہا ایسا نہ ہو امام حسین کی مدد کو کوئی فوج آ پہنچے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو جو تمہارے پاس رے کا تقرری کاغذ ہے وہ شمر کو دے دو، پھر اس کام کو شمر پورا کرے گا۔ شمر خط لے کر پہنچا۔ عمر بن سعد نے خط پڑھ کر شمر سے کہا کہ یہ ساری شرارت تیری معلوم ہوتی ہے، میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وبال ہمارے سر نہ آئے، مگر او شمر، میں اب تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا، میں ہی اس مہم کو پورا کروں گا، میں ہی امام حسین کا سر یزید کے پاس لے جاؤں گا اور رے کی گورنری کروں گا۔ شمر ابن زیاد کی طرف سے ایک اور پیغام لایا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات کی ایک بوند بھی نہ لینے دو۔ چنانچہ شمر کے آنے سے بات واضح طور پر عمر بن سعد نے امام حسین کو اطلاع کر دی کہ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر مقابلہ کرو۔ محرم کی 7 تاریخ سے امام حسین پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر 4000 فوجی متعین کر دیے گئے اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حسین ایک بوند بھی پانی کی لے جانے میں کامیاب نہ ہوں۔ شاعر بیان کرتا ہے، حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، چرند پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وہ نہر فرات جس کا پانی یہودی عیسائی کتے بلے سب پی رہے تھے،
اس نہر فرات کا پانی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا۔ لانتیوں نے کس پر پانی بند کیا جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ ساقی کوثر ہے؟ بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کا پانی بند کر کے ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں تھے ہی نہیں۔ اگر ان کے نصیب میں ہوتے تو ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام حسین نے اپنے چند رفیقوں کو عمر بن سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ امام حسین کے ساتھی یزیدیوں کے پاس گئے، عمر بن سعد سے ملے اور کہا کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو، تم تو 22,000 ہو اور ہم لڑنے والے صرف 72 ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تو سامان جنگ بھی پورا موجود نہیں اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو، ہر سامان جنگ تمہارے پاس موجود ہے، اس لیے پانی تو بند نہ کرو۔ اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو کم از کم رسول زادیوں کا خیال کر لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے، مگر وہ ایسے بدبخت تھے کہ پانی دینے کو تیار نہ ہوئے۔ یاد رکھو کہ یہ سب حجتیں قائم ہو رہی تھیں تاکہ یہ بدبخت بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، اللہ کو یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دیتے، انہوں نے ہم سے پانی مانگا ہی نہیں۔ اس لیے امام حسین نے حجت قائم کی تاکہ فرشتے لکھ لیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی قسم کا بہانہ نہ بنا سکیں کہ امام حسین نے تو ہم سے پانی مانگا ہی نہیں، اور جب قیامت کے روز مقدمہ پیش ہو تو یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے کے باوجود پانی نہیں دیا۔ مختصر یہ کہ محرم کی 9ویں تاریخ آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ دیا، ایک بیان کیا۔ اس خطبے کا ایک ایک حرف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی۔ یزیدی لشکر کے سامنے فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جگر پارا، خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ امام حسین نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا جان کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور سنت کو مٹائے اور برائی کو رائج کرے، لوگوں کے پیسوں کو اپنا مال سمجھے، جو قوم کی امانت ہے، اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان پر حکومت کرے، اور دیکھنے والا مسلمان اس ظالم بادشاہ کے خلاف طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ کرے، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس کو بھی جہنم میں داخل کر دے۔ امام حسین نے یزیدیوں سے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، یزید بھی یہی کام کر رہا ہے۔ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ یزید سنت کو مٹا رہا ہے اور برائی کو رائج کر رہا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ امام حسین نے کہا، میں اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میدان عمل میں آؤں اور اچھائی اور برائی میں فرق واضح کروں، کیونکہ جس دین کے نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے وہ دین میرے نانے کا دین ہے، یہ گلشن اسلام میرے نانا کا گلشن ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، مجھ پر زیادہ ذمہ داری رائج ہوتی ہے کہ میں اس گلشن اسلام کی حفاظت کروں۔ امام حسین کا یہ خطبہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ نے یہ جنگ اپنے لیے نہیں لڑی، اپنی حکومت بنانے کے لیے بندے شہید نہیں کروائے، بلکہ یہ قربانی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے دی۔ آپ نے کہا، میں اس اسلام کو خزاں کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب حجتیں قائم ہو رہی تھیں، پانی مانگنا، تقریریں کرنا، سب حجت تھی تاکہ بروز قیامت اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ بنا سکیں۔ امام حسین تقریریں فرما رہے تھے،
اب یزیدیوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ بچا تھا جو کل بروز قیامت اللہ کے سامنے بنا سکیں۔